الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ کچھ اس پہ فرما دیں کہ عید کا دن کیسے گزارا جائے۔ تو عید کے دن کو اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ جو بھی خوشی مناتا ہے اس خوشی کے اندر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرتا ہے، اور اسی خوشنودی کے تلاش کرنے کے لیے غیروں کے طریقوں سے بالکل مختلف، غیروں کے طریقوں میں جیسے عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، وہ اپنے عید کے دنوں میں میلے کرتے ہیں، اس میں فحاشی ہے، عریانی ہے، عیاشی ہے، جبکہ اسلام نے اس سب سے منع کیا ہے، اور اسلام نے ہمیں 2 رکعت نماز عید واجب شکرانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنوں سے ملنے کا نام ہے، اپنوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا نام ہے۔ عید کے دن کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، اور جس سے کہیں کوئی دل میں خلش پیدا ہو چکی ہے اس کے پاس بھی جائیں، اور اس سے بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ جو رشتہ داری ہے اللہ رب العزت کو اس کا جوڑنا بہت پسند ہے، اور اس کا توڑنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ جل شانہ مخلوق کی پیدائش کر چکے تو اس وقت رحم یعنی صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے اللہ رب العزت سے مطالبہ یہ کیا کہ اللہ میرے بارے میں، آپ میرے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے توڑیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اپنوں کے پاس جائیں، اپنے والدین سے ملیں، بہن بھائیوں سے ملیں، اور مل کر اس خوشی کو بانٹیں، اور ایک دوسرے کے جذبات کو سنیں، سمجھیں، اور اس کے آپس میں تاثرات کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آخر کہاں سے ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے شیطان کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں وہ توڑ دیتا ہے۔ جب ایک خون سے ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو عید کا دن اس انداز سے گزارنا چاہیے ہمیں، نہ یہ کہ فلمیں، ڈرامے اور فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر ہم اس کو گزاریں، سیروں کے اندر نہ گزاریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ان کے حال احوال کو پوچھیں، اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے حال احوال کو دریافت کریں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں رہنے والا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے صرف چلے جانے سے اس کا حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے، ورنہ وہ حالات زندگی سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کا سہارا بننا، ان کو تسلی کے 2 کلمات کہہ دینا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد، یہ شرعی مسئلے کے طور پر بتا رہا ہوں، عیدگاہ کے اندر کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عیدگاہ سے واپس گھر لوٹیں تو پھر آپ نوافل میں، تلاوت میں لگ جائیں، اس کی گنجائش ہے۔ عیدگاہ کے اندر رہتے ہوئے نوافل پڑھنا عید سے پہلے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عید کے فوراً بعد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جتنا وقت فارغ بچہ اپنے رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے ملنے کے بعد، تو وہ اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن مساجد خالی ہوتی ہیں، تو ایسے نہ ہو جیسے رمضان میں ہماری مساجد بھری تھیں، تو اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر اللہ نے ہمیں عید کا دن دیا ہے، تو عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں ہماری تعداد ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے رمضان میں تھی، عصر میں ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے رمضان میں تھی۔ تمام نمازوں میں ہم کوشش کر کے شرکت کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔